السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سورہ بقرہ کو آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 28 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 29 اور 30 کو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ہم ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو آیت نمبر 30 یعنی کہ یہاں تک میں نے تلاوت کی ہے۔ تو چلے لفظ بلفظ ایک ایک آیت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قواعد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں هو الذی ہا پیش ہو واو لام زبر والذی، ذی میں ہم کر رہے ہیں یا مدہ۔ هو الذی خلق لکم، خلق تینوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو ہم نہیں کھینچتے کیونکہ رول وہی ہے۔ آگے دیکھیں گے لکم، لکم ما، یہ جو کاف کو جب ہم میم سے ملائیں گے تو یہاں پر کیا ہے؟ میم کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو یہاں پر ہم میم مشدد کا غنہ کریں گے۔ کس طرح سے؟ خلق لکم، خلق لکم، لکم، اس کے بعد ما الف مدہ کیا، فی الارض، فی الارض، فی الارض، را کو ہم پر رکھیں گے، ارضی، جمیعا، جمیعا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم میم یا مدہ کر رہے ہیں، جمیعا، عین دو زبران ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پر جب ہم رکیں گے تو ہم پڑھیں گے ایک زبر کے ساتھ الف کو، اور اگر آپ نہیں رکتے ہیں پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد تا آ گئی تو یہاں پر تو آپ کو کرنا ہوگا اخفا، اخفا کا رول میں جائے گا جب آپ ملا کر پڑھیں گے۔ اگر آپ نہیں ملا رہے ہیں تو یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں۔ کس طرح سے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیعا کھینچنا بھی ہے کیونکہ ہم الف مدہ کر رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے ثم استوى، ثم میں مشدد کا غنہ، مستوى، توا میں مد کر رہے ہیں ہم، یہ ہے مد منفصل۔ آگے چلیں گے الی السماء، یہ ہے مد متصل کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ ساتھ ساتھ ہے، یہ مد متصل کہلائے گا۔ آگے فسواہن، فسواہن، نون
مشدد کا غنہ. سبع سبع سب میں قلقلہ کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ایک ہے تو یہاں پر ہم کریں گے قلقلہ. آگے چلیں گے عین کو ہم حلق سے نکالیں گے. سبع سبع سماوات سماوات. دونوں جگہ دیکھیں کھڑا زبر ہے میم کے اوپر بھی واو کے اوپر بھی تو دونوں جگہ کھینچنا ہے. کتنا؟ ایک الف کی مقدار کے برابر. یہاں تک پڑھ رہی ہوں غور سے سنیں. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. آگے چلیں گے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَهُوَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور دو زیر کی تنوین کے بعد عین آ گئی تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. اظہار ہم کریں گے. شیئن اظہار کا مطلب ہے کہ ہم نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. شیئن دیر بالکل بھی نہیں لگانا یہاں پر. ٹھیک ہے. علیم لی میں یا مدہ کریں گے. یہاں تک غور سے سنیں. میم پہ تو ہم وقف کر رہے تو میم کا جو دو پیش کی تنوین ہے اس کو ہٹا دیں گے اور یہاں پر ہم وقف کریں گے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. یہ آیت نمبر 29 امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی. اب چلیں گے آیت نمبر 30 کی طرف. اذ قال ربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قام الف مدہ لام کے اوپر زبر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی میں ہے ساتھ ساتھ تو یہاں ہم پڑھیں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. نون مشدد کا غنہ نی یا مدہ. جاعل جامع الف مدہ علم میں اخفا کیونکہ دو پیش کی تنوین کے بعد پھر فا آ رہی ہے. اس کے بعد ہم فل پالام زیر فل اور میں را کو پر ضاد زیر دی خلیفہ خلی میں یا مدہ فہ. چونکہ یہاں پر دیکھیں گول تا ہے اور یہاں پر ہمیں رکنا ہے تو گول تا کو ہم ہائے ساکینہ بنا دیں گے. تو یہاں تک ہم کس طرح پڑھیں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اینڈ میں جب ہم فہ بول رہے ہیں تو اینڈ میں ہا کی آواز ہا کی بو سمجھ میں آنی چاہیے کہ اینڈ والا جو حرف ہے لاسٹ والا جو حرف ہے وہ ہا ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر صاف کلیئر واضح طور پر سمجھ میں آنی چاہیے. ایک بار پھر سے دیکھیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آگے چلیں گے قالوا قام الف مدہ لو میں مد یہ ہے مد منفصل. کیوں؟ کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے.
تج میں ہم کر رہے ہیں قلقلہ آلو، عین کو نکالیں گے، لام کے اوپر پیش کی حرکت کو پڑھیں گے، جلد پڑھیں گے، دونوں کو آلو جلد پڑھیں گے۔ قالوا اتجعل 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 تجعل، اس طرح سے۔ فیہا فیہا، فی میں یا مدہ، ہاں میں الف مدہ۔ آگے چلیں گے، من یفسد فیہا، مئی میں ہم کر رہے ہیں ادغام ناقص، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف یا ہے، اور ادغام ناقص ہوتا ہے جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد 4 حرف میں سے کوئی ایک حرف آئے۔ وہ 4 حرف یا، واو، میم، نون، یہ ہے 4 حرف۔ وہ 4 حرف میں سے یہاں پر یا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام ناقص، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ہم ادغام کریں گے۔ من یفسد فیہا، فی میں یا مدہ، ہاں میں الف مدہ، فیہا فیہا فیہا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، دماء، یعنی کہ یہاں پر یہ تو کلیئر ہے، یسفک الدماء میں مت کر رہے، اور ہم جب یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے تو حمزہ کی حرکت ہٹ جائے گی، لیکن حمزہ کو پڑھیں گے، یعنی کہ لاسٹ میں رکنے کے سمے حمزہ ہے، اینڈ میں یہ سمجھ میں آنا چاہیے، دماء دماء، اس طرح سے رکیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک دیکھیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک بار پھر دیکھ لیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آگے چلیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نقدس، دال میں تو قلقلہ ہوگا، نقدس کیونکہ تشدید ہے، قاف کو جب دال سے ملائیں گے تو قلقلہ ہوگا، نقدس لک۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آگے، قال، الف مدہ، لام کو جل پڑ رہے، نون مشدد کا غنہ، انی، قال انی اعلم، عین کو نکالیں گے، بعض ہماری بہنوں کا یہاں پر عین اعلم جہاں پر بھی ہوتا ہے تو وہاں پر عین حذف ہو جاتا ہے، وہ پڑھتی ہیں اعلم، بعض بہنوں کا بھی بعض بھائیوں کا بھی، تو اس کو درست کریں، اعلم 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 اعلم، اس کو خوب مشق کریں تو پھر وہ پرفیکٹ طور پر نکلنے لگے گا۔ آگے چلیں گے، ما لا، دونوں میں الف مدہ، تعلمون، تا میں اسی طرح جیسے آ میں ہم عین نکال رہے ہیں، اسی طرح تا میں بھی خاص خیال رکھیں کہ عین واضح طور پر نکلے، لام کو جل پڑ رہے، منہ میں وا مدہ اور نون کے اوپر ہم کر رہے ہیں وقف، ایک بار دیکھیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو آیت نمبر 29 اور 30 آج مکمل ہوتا ہے۔
میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اس لیے مجھے تھوڑا پڑھنے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں، سانس کی تھوڑی سی یہ ہے تو کوئی نہیں، لیکن ویڈیو تو آپ لوگوں کو پڑھانا ہے، تو میں نے سوچی کہ آج تو بنانا ہوگا ویڈیو اور آپ لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ تو خیر آج ہم آیت نمبر 29 اور 30 ہم لوگوں نے مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کو قبول فرمائے۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی عطا فرمائے اور مجھ سے میں یہ جو کام کر رہی ہوں اس میں مجھے بہت ہمت دے اور میرے علم میں اضافہ کرے، مجھے ثابت قدم رکھے اس کام کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں۔ تو چلے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے آیت نمبر 31 اور 32 سے۔ جہاں پر کوئی کنفیوژن ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر میں رپلائی کروں گی اور اس چیز کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔